بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک کا واقعہ۔ رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے اطلاعات ملی کہ رومیوں نے شام میں بہت زبردست لشکر جمع کر لیا ہے، اور یہ کہ انہوں نے اپنے اول دستوں بلقاء کے مقام پر پھیلا دیا ہے۔ بلقاء ایک مشہور مقام تھا۔ ان اطلاعات کی بنیاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جنگ کی تیاری کا حکم فرماتے تھے تو یہ نہیں بتاتے تھے کہ جانا کہاں ہے، مطلب یہ کہ اس بات کو خفیہ رکھتے تھے۔ لیکن غزوہ تبوک کی باری میں آپ نے معاملہ راز میں نہ رکھا، اس لیے کہ رومیوں کا لشکر بہت زیادہ فاصلے پر تھا۔ راستے کی تکالیف کا اندازہ کیے بغیر چل پڑنا مناسب نہیں تھا۔ اس کے علاوہ دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے اس کے مطابق تیاری کرنے کی ضرورت تھی۔ غزوہ تبوک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف نہ لے جا سکے، البتہ مہمات کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو روانہ فرماتے رہے۔ سامان جنگ اور ضرورت کی دوسری چیزوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امداد کا اعلان فرمایا۔ اس اعلان کا سننا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنے مال اور دولت پانی کی طرح خرچ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تو اس قدر دولت لٹائی کہ کوئی دوسرا شخص مقدار کے لحاظ سے ان کی برابری نہ کر سکا۔ انہوں نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 10,000 دینار اور ان کے علاوہ بے شمار زاد راہ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فیاضی کا حال دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی رات گئے تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ الفاظ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیناروں کو الٹ پلٹ رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ جو دوسرے مالدار صحابہ تھے، انہوں نے بھی لشکر کی تیاری میں زبردست امداد دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو قربانی میں سب سے بڑھ گئے۔ وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ اس کی تعداد 4,000 درہم کے برابر تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، میں نے ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا نصف مال لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی بہت سا مال لائے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی بہت مال لائے۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر بھیجے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے 70 وسق کھجوروں کے دیے۔ ایک وسق اتنے وزن کو کہتے ہیں جتنا وزن ایک اونٹ پر لادا جا سکے۔ یہ وزن تقریباً 4.25 ٹن بنتا ہے۔ آخر کار جنگ کی مکمل تیاری ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں 10,000 گھوڑے تھے۔ آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنایا۔ اس لشکر میں کچھ منافقین بھی شامل ہوئے۔ ان میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سلول بھی تھا۔ یہ مہم چونکہ بہت دشوار تھی، طویل فاصلے والی تھی، اس لیے اکثر منافقین تو شروع ہی سے ساتھ نہیں دیتے تھے۔ پھر جانے والوں میں سے بھی بہت سوں کی ہمتیں جواب دے گئیں اور وہ کچھ ہی دور چلنے کے بعد واپس لوٹ گئے۔ اس طرح منافقوں کا پول کھل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے کئی پرچم تیار کرائے تھے۔ سب سے بڑا پرچم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہی میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ پریشانی محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری حیثیت میرے لیے وہی ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کی تھی؟ فرق یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے۔ سوائے غزوہ تبوک کے اور کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں حضرت علی شریک نہ ہوئے ہوں۔ اس سفر کے دوران تبوک کی طرف جاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کھنڈرات کے پاس سے گزرے جو قوم سمود کا وطن تھا۔
اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس مقام سے گزرتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر کپڑا ڈال لیا تھا اور سواری کی رفتار تیز کر دی تھی تاکہ جلد از جلد وہاں سے گزر جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا، ان کھنڈرات کے پاس روتے ہوئے گزرو، کہیں تم بھی اس بلا میں گرفتار نہ ہو جاؤ جس میں یہ قوم ہوئی تھی۔ آپ نے یہ اعلان بھی فرمایا، آج رات ان پر آندھی کا زبردست طوفان آئے گا، جس کے پاس اونٹ یا گھوڑا ہے وہ اس کو باندھ کر رکھے۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، آج رات کوئی شخص تنہا اپنے پڑاؤ سے باہر نہ جائے بلکہ کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ضرور رکھے۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک شخص کسی ضرورت سے تنہا باہر نکل گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دم گھٹ گیا۔ ایک دوسرا شخص اپنے اونٹ کی تلاش میں نکل گیا، اس کا انجام یہ ہوا کہ ہوا اسے اڑا لے گئی اور پہاڑوں پر جا پھینکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان دو واقعات کا علم ہوا تو فرمایا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ کوئی تنہا نہ جائے؟ باہر جانا پڑ جائے تو کسی کو ساتھ لے کر نکلے۔ اس سفر کے دوران ایک روز پانی بالکل ختم ہو گیا، پیاس نے لوگوں کو پریشان کر دیا۔ آخر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہاتھ اٹھائے رہے جب تک کہ بارش نہ ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ سب سیراب ہو گئے۔ لشکر نے اپنے برتن بھی بھر لیے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ لشکر میں کچھ منافق رہ گئے تھے، وہ واپس نہیں گئے تھے۔ اس موقع پر وہ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ نبی ہیں اور یہ مسلمانوں کو آسمان کی خبریں سناتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک منافقین کی یہ باتیں فوراً ہی پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا، مجھ تک کچھ لوگوں کی یہ بات پہنچی ہے، اللہ کی قسم میں انہی باتوں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیتے ہیں، اور اونٹنی کے بارے میں مجھے ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ فلاں وادی میں ہے، اس کی مہار ایک درخت کی ٹہنی میں الجھ گئی، تم لوگ وہاں جاؤ اور اونٹنی کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگ وہاں گئے تو اونٹنی کو اسی حالت میں پایا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سفر جاری تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اونٹ تھک گیا۔ جب اونٹ کسی طرح چلنے کے لیے تیار نہ ہوا تو تنگ آ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے سامان اس پر سے اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا اور پیدل چل پڑے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خبر دے چکے تھے کہ ابو ذر پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ ان کا اونٹ تھک گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر ابو ذر میں کوئی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تم تک پہنچا دے گا، اور اگر خیر کے بجائے برائی ہے تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں اس سے امن دے دیا۔ پھر لوگوں نے دور سے کسی کو آتے دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا، ابو ذر ہوں گے، اللہ ان پر رحمت فرمائے، اکیلے ہی پیدل چلے آ رہے ہیں، اکیلے ہی مریں گے، یعنی ان کی موت ویرانے میں ہوگی، اور اکیلے ہی دوبارہ زندہ ہو کر قیامت میں اٹھیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ ربضہ کے ویران مقام میں چلے گئے تھے، وہیں ان کی موت واقع ہوئی۔ آخر اسلامی لشکر نے تبوک کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ دوستو یہاں پر ہماری ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو پڑھا اور آپ دوستوں نے جو سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آپ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو لازمی شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے، اور جتنے دوست دیکھیں گے ان کو بھی ثواب مل سکے۔ اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، اگر وہ یوٹیوب پر ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس فیس بک پیج کو فالو کریں اور وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کو اس کا مکمل پورا ثواب مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تو آپ انتظار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔